میری چاروں بیٹیاں صحن میں کھیل رہی تھیں۔ سب سے بڑی دعا ابھی بامشکل 7 سال کی تھی اور سب سے چھوٹی گڑیا 1.5 سال کی تھی جو لڑکھڑا کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی مگر میری نظریں بار بار کھڑکی سے باہر اپنی بیٹیوں پر جا پڑتی تھیں جن کے چہروں پر معصومیت تھی مگر ان کے نصیب کا بوجھ میرے سینے پر پتھر بن کر رکھا ہوا تھا۔ دعا نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی کہ ابھی سے یہ ننھی جان اپنی بہنوں کا سہارا بننے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس گھر میں ان کا کوئی اور پریشان حال نہیں ہے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میری ساس برآمدے میں نکل آئیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سختی اور بیزاری تھی جو پچھلے 7 سالوں سے میرا مقدر بن چکی تھی۔ انہوں نے پیر سے گڑیا کا کھلونا پرے دھکیلا اور اونچی آواز میں بولی، زینب ذرا باہر نکل کر دیکھو ان لڑکیوں نے کیا ادھم مچا رکھا ہے، سارا صحن گندا کر دیا ہے۔ اور یہ دعا ابھی تک اسکول کے کپڑے پہن کر کیوں گھوم رہی ہے؟ کیا اسے تمیز نہیں ہے کہ گھر آ کر کپڑے بدل لے؟ میں جلدی سے ہاتھ پوچھتے ہوئے باہر آئی اور آرام سے کہا، امی دعا ابھی اسکول سے آئی ہے، اسے تھوڑی دیر کھیلنے دیں، ابھی وہ کپڑے بدل لے گی اور صحن تو میں بھی جھاڑو لگا کر صاف کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میری ساس نے ایک حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں تمہیں تو بس صفائیاں ہی نظر آتی ہیں، یہ نہیں دکھتا کہ ان چاروں کے اخراجات کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اوپر سے نخرے ایسے ہیں کہ اسکول بھی جائیں گی اور نئے کپڑے بھی مانگیں گی۔ ارے جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملنا ہے نا، ان کو پڑھا لکھا کر کون سا افسر بنانا ہے، آخر کو پرائے گھر ہی جانا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ جیسے شل ہو گئے تھے۔ میں نے دعا کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی بہنوں کو لے کر کمرے میں چلی جائے۔ دعا جو کہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی میری آنکھوں میں چھپا خوف بھانپ گئی اور خاموشی سے چھوٹیوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ میری ساس کی آواز ابھی بھی تھمی نہیں تھی، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سی منوز کھڑی تھی جب اس گھر میں قدم پڑا تھا، ایک کے بعد ایک چار پیدا کر دیں اور میرے بیٹے کی کمر توڑ دی ہے۔ اب تو محلے میں نکلتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی پوچھے گا تو کیا کہوں گی کہ 4 بیٹیاں ہیں اور وارث کا نام و نشان نہیں۔ میرا جی چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ امی اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، مگر میں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ایک زبان درازی میرے شوہر قاسم کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ قاسم بہت اچھے انسان تھے مگر اپنی ماں کے سامنے ان کی زبان جیسے تالوے سے لگ جاتی تھی۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے تاکہ ہم سب کا پیٹ پال سکیں مگر گھر آتے ہی میری ساس ان کے کان بھرنا شروع کر دیتی تھی۔ شام کو جب کاظم گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی فکر تھی۔ میری ساس نے دسترخوان پر بیٹھتے ہی پھر وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، کاشف کی بیوی کو دیکھا ہے کاظم، آج اس کے یہاں اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے، پورا خاندان مٹھائیاں بانٹ رہا ہے اور ایک ہم ہیں کہ چپ چاپ بیٹھے ہیں جیسے کسی کا ماتم ہو۔ کاظم نے خاموشی سے نوالا توڑا اور میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی تھی مگر وہ بے بس تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا کہ امی اللہ کی مرضی ہے، اس میں زینب کا کیا قصور ہے، اللہ نے ہمیں 4 صحت مند بیٹیاں دی ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری ساس نے پیالی میز پر پٹکی اور چلائیں، شکر کس بات کا کروں، ان کے جہیز کا یا ان کی شادیوں کے اخراجات کا؟ ارے بیٹا ہوتا تو تیرا سہارا بنتا، تیری بڑھاپے کی لاٹھی بنتا، یہ تو بس کھانے والی ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ دعا جو کچن کے کونے میں بیٹھی پانی پی رہی تھی، اس کے ہاتھ سے گلاس چھوڑ کر گر گیا، وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میری ساس کو جیسے موقع مل گیا وہ اٹھی اور دعا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، کم بخت ابھی سے نقصان شروع کر دیے ہیں، تجھے پتا ہے یہ گلاس کتنے کا آتا ہے؟ میں تڑپ کر آگے بڑھی اور دعا کو ان کے چنگل سے چھڑایا، وہ سہم کر مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے کاظم کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی مگر وہ پھر بھی خاموش رہے تھے۔ اس رات کمرے میں آ کر میں بہت روئی۔ کاظم میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، زینب تم پریشان نہ ہو، امی کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ بس غصے میں بول جاتی ہیں۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، کاظم وہ صرف بولتی نہیں ہیں، وہ مجھے جیتے جی مار رہی ہیں۔ میری بیٹیاں کیا اتنی ہی منحوس ہیں؟ کیا انہیں اس گھر میں پیار کا ایک بول بھی نصیب نہیں ہوتا؟ کیا میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے بیٹا نہیں جنا؟ کاظم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے چھت کو گھورتے رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور گھر کی فضا دن بدن بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری نند سمیرہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے جو صحن میں شور مچا رہے تھے۔ میری ساس ان کے صدقے واری جا رہی تھیں، انہیں پھل کاٹ کر دے رہی تھیں اور میری بیٹیاں ایک کونے میں کھڑی حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ سمیرہ نے باتوں باتوں میں کہا، امی میں نے سوچا تھا زینب کو اپنے ساتھ بازار لے جاؤں گی، کچھ کپڑے لینے ہیں۔ میری ساس نے فوراً ٹوکا، ارے نہیں سمیرہ، یہ اتنی ساری لڑکیوں کو لے کر کہاں جائے گی؟ بازار میں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ فوج کہاں سے آ گئی ہے، تم اکیلی چلی جاؤ، یا زینب کو جانا ہے تو صرف بڑی بیٹی کو ساتھ لے جائے، باقیوں کو یہیں چھوڑ کر جائے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں نے سمیرہ سے کہا، نہیں باجی میرا دل نہیں چاہ رہا آپ ہوں آئیں،
اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری بیٹیوں کی زندگی اس گھر میں ایک قید بن چکی ہے، جہاں انہیں سانس لینے کی بھی اجازت میری ساس کی مرضی سے ملتی ہے۔ میں صحن میں بیٹھ کر ان کی پھٹی ہوئی گڑیا سی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی یہ تپتی دھوپ ختم ہوگی، کیا کبھی میرے آنگن میں بھی سکون کی ٹھنڈک آئے گی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے کیسی آزمائش لے کر آئے گا جو مجھے جیتے جی مار دے گا۔ اگلے 2 دن سے میری حالت ایسی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ کچن میں کھانے کی بو سے مجھے متلی آنے لگتی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر وہیں فرش پر بیٹھ جاتی اور پوری کوشش کرتی کہ میری اکائی کی آواز باہر صحن میں بیٹھی میری ساس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ اسے خوشخبری نہیں بلکہ میرے لیے ایک نیا محاذ بنا لیں گی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ دل کی گھبراہٹ اندر ہی رہے، مگر کمزوری ایسی تھی کہ پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ تیسرے دن صبح جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ میں نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا، مگر قریب پڑی ہوئی اسٹیل کی بالٹی میرے ہاتھ سے لگ کر دور جا گری اور زوردار آواز ہوئی۔ میری ساس جو برآمدے میں تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان کی تیز نظروں نے فوراً میرا زرد چہرہ بھانپ لیا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئیں اور بڑے مشکوک انداز میں مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگیں۔ زینب، یہ تیرا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے اور یہ بار بار تو کچن کی طرف کیوں بھاگتی ہے؟ انہوں نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میں نے تھوک نکلا اور نظریں چکا کر ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس شاید رات کو ٹھنڈ لگ گئی ہے یا بدہضمی ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری ساس نے میری بات پر یقین کرنے کی بجائے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہنے لگی، چل میرے ساتھ، میں کوئی اناڑی نہیں ہوں، تیری شکل بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چند ضرور چڑھا ہے، پتہ نہیں اس بار پھر کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ چل ڈاکٹر سغرا کے کلینک چلتے ہیں، وہ 1 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے بہت منع کیا کہ امی رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں، مگر وہ کہاں ماننے والی تھیں۔ انہوں نے زبردستی مجھے برقع پہنایا اور اپنی چادر اوڑھ کر مجھے باہر کی طرف گھسیٹا۔ دعا اور باقی بچیاں صحن کے کونے میں دبکی ہوئی ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے اور میرے لیے وہی انجانا خوف تھا جو اس گھر کی فضاؤں میں بسا ہوا تھا۔ کلینک کے راستے میں میں صرف یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ بس کوئی بیماری نکل آئے، مگر وہ بات نہ ہو جس کا مجھے ڈر ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس بار بھی وہی ہوا تو میری ساس مجھے جیتے جی دفن کر دیں گی۔ کلینک میں انتظار کے وہ 20 منٹ میری زندگی کے طویل ترین لمحات تھے۔ ڈاکٹر سغرا نے جب میرا معائنہ کیا اور میری ساس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو بہن جی، آپ کی بہو امید سے ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، تو وہ مسکراہٹ میرے لیے کسی خنجر کی طرح تھی۔ میری ساس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے چمک آئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گئیں اور ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بتا دیں کہ اس بار اللہ کرم کرے گا نا، میرا مطلب ہے بیٹا ہوگا یا پھر وہی۔ ڈاکٹر نے تھوڑا ناگوارے سے جواب دیا، بی بی ابھی تو بہت جلدی ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس اس کی خوراک کا خیال رکھیں، یہ بہت کمزور ہے۔ گھر واپسی کا راستہ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری ساس پورے راستے خاموش رہیں، مگر ان کی خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ جیسے ہی گھر کا گیٹ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی چادر ایک طرف رکھی اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی، سن لو سب لوگ، ایک بار پھر قسمت آزمانے کا وقت آ گیا ہے، 5ویں بار یہ بوجھ اٹھانے کی تیاری کر لو۔ میں سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ دعا میرے قریب آئی تو میری ساس نے اسے دھکا دے کر پرے کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو زینب، میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے تمہیں 4 موقع دیے اور تم نے ہر بار میری گود خالی رکھی۔ اس بار نہ ہی میں نے تیرے لیے جائے نمازیں بچھانی ہیں اور نہ ہی کوئی نرمی کرنی ہے۔ اگر اس بار بھی میرے بیٹی کی تقدیر میں بیٹی ہی لکھی ہے تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں کاظم کا دوسرا نکاح کرواؤں گی اور تجھے ان 4 کے ساتھ تیرے باپ کے گھر بھیج دوں گی۔ مجھے وارث چاہیے، بوجھ نہیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا جیسے دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار میری ساس کی وہ دھمکی گونج رہی تھی، گھر سے نکال دوں گی۔ رات کو جب کاظم گھر آئے تو میری ساس نے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہی انہیں یہ خبر سنائی تو کاظم کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی نظروں میں محبت کم اور فکر زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ میری ساس نے کاظم سے کہا، بیٹا اب تو نے بھی ڈھیل نہیں دینی، اسے ایسی چیزیں کھلا جس سے بیٹا ہو۔ میں کل ہی پیر صاحب کے پاس جاؤں گی تعویذ لانے کے لیے۔ اس رات کاظم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس کروٹ بدل کر سو گئے تھے۔
یا شاید سونے کا ناٹک کرتے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا شوہر بھی اس بار مجھ سے دور ہو رہا ہے، جیسے اس کی محبت کی شرط بھی اب ایک بیٹا ہی ہے۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں مجھے اپنی بیٹیوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری ساس نے مجھے نکال دیا تو میں ان چاروں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میرا باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا اور بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ باہر چاند کی مدھم روشنی میں صحن کے درخت کا سایہ کسی حیولی کی طرح لگ رہا تھا جو مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے نفسیاتی عذاب بن گئے تھے۔ میری ساس نے پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹ دیا تھا کہ زینب پھر سے امید سے ہے۔ کاظم کی خالہ زاد بہنیں اور چچیاں گھر آنے لگیں اور ہر کوئی ایک ہی بات کرتا، زینب اس بار کچھ خاص کھایا کرو، اس بار پیر کے پاس جاؤ، اس بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے ورنہ ساس تمہاری رہنے نہیں دے گی۔ ہر آنے والی عورت کا چہرہ مجھے ایک شکاری کی طرح لگتا تھا۔ میں کچن میں ہوتی تو مجھے لگتا کہ میری ساس پیچھے کھڑی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں کچھ کھاتی تو ڈر لگتا کہ کہیں یہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میری بھوک پیاس اڑ گئی تھی اور میں صرف ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گئی تھی جو ہر لمحہ صرف ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یا اللہ اس بار بیٹی نہ دینا۔ حمل کا تیسرا مہینہ شروع ہوتے ہی میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میری ساس نے گھر میں ایک نئی پابندی لگا دی تھی کہ میں کسی بھی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ان کے بقول میری نحوست دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے یا کوئی مجھے ٹوک دے گا۔ خاندان کی 2-3 عورتیں جب بھی ملنے آتی تو ہمدردی کے بجائے ان کے لہجے میں ایک عجیب سا زہر ہوتا تھا۔ ارے زینب بیٹا، اس بار ذرا سنبھل کر رہنا، تمہاری ساس تو دوسرے نکاح کی تیاریاں بھی سے کر رہی ہیں۔ ان باتوں نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ میں ہر وقت ایک انجانے سائے کے خوف میں رہتی تھی، جیسے کوئی مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہو، اور ہر آہٹ پر میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ ایک دوپہر جب میری ساس پڑوس میں کسی کے جنازے پر گئی ہوئی تھی، میں بیٹھی ساگ صاف کر رہی تھی کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آ گئی۔ اس نے میلا سا دوپٹہ سر پر لپیٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عام عورتوں میں نہیں تھی۔ اس نے مجھے بڑی ہمدردی سے دیکھا اور کہنے لگی، بہو رانی، اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کسی بہت بڑے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں خالہ، بس طبیعت ذرا بوجھل ہے۔ وہ عورت میری قریب آ کر فرش پر ہی بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں بولی، طبیعت بوجھل نہیں ہے، تمہارا نصیب بوجھل ہو رہا ہے۔ مجھے سب پتا ہے، تمہاری 4 بیٹیاں ہیں اور اس بار تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے نا؟ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ اسے وہ یہ سب کیسے پتا ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں دور پار سے آئی ہوں، اگر میری بات مانو گی تو اس بار تمہارے آنگن میں وہ کھلے گا جس کی تمہاری ساس کو طلب ہے۔ میرے اندر جیسے امید کا ایک چراغ جل اٹھا تھا۔ میں نے بے تابی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خالہ سچ کہتی ہو کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے کان کے پاس اپنا منہ لا کر سرگوشی میں کہا، دیکھو روزانہ صبح نہار میں ایک کچا انڈا پینا ہے، اسے توڑ کر گلاس میں ڈالو اور ایک سانس میں پی جاؤ۔ بس یہ یاد رکھنا کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور 9 ماہ تک یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا۔ یہ نسخہ کبھی خالی نہیں گیا۔ میں نے تھوک نکلا۔ کچے انڈے کا تصور ہی میرے حلق میں کرواہٹ بھر گیا تھا، مگر اس وقت مجھے اپنی ساس کی وہ دھمکی یاد آئی، گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے سوچا کہ اگر کچا انڈا پینے سے میرا گھر بچ سکتا ہے تو میں یہ زہر بھی پی لوں گی۔ وہ عورت تو چلی گئی، مگر میرے ذہن میں ایک نیا طوفان چھوڑ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کا ایک نیا اور بھیانک رخ شروع ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تو میں دبے قدموں کچن میں گئی اور ایک انڈا نکالا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے اسے توڑ کر گلاس میں ڈالا، اس کی بو نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک ہی گھونٹ میں اسے حلق سے نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد مجھے اتنی شدید ابکائی آئی کہ میں نے سنگ کو پکڑ کر خود کو روکا۔ اگر ذرا سی بھی آواز نکلتی تو میری سانس جاگ جاتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور یہ عمل اب میری روزانہ کی سزا بن چکا تھا۔ میری رنگت زرد سے سفید ہونے لگی تھی اور ہر وقت میرے جسم میں ایک ایسی حرارت رہنے لگی تھی جو مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ میری ساس میری حالت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کاظم دیکھو، زینب کا رنگ کیسے نکل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس بار کوئی خاص ہی نصیب والا آنے والا ہے۔ وہ میری نندوں سے فون پر کہتی، اس بار تو زینب نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے، بس چپ چاپ رہتی ہے، لگتا ہے اس کے اندر پلنے والا شہزادہ اسے تھکا رہا ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر رونا آتا تھا کہ کاش انہیں پتا ہوتا کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ کاظم میرے لیے پھل لانے لگے تھے، مگر میرا جی کسی چیز کو نہیں چاہتا تھا۔ کچی انڈے کی وہ بو اب میرے کپڑوں سے بھی آنے لگی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری بیٹیاں جب مجھ سے لپٹتی ہیں تو وہ بھی یہ بو محسوس کرتی ہوں گی۔ ایک دن دعا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ کے ہاتھ اتنے گرم کیوں ہیں جیسے آپ کو بخار ہو؟ میں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اسے جھڑک دیا۔ کچھ نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنا سبق یاد کرو۔ میری نفسیاتی حالت اب یہ تھی کہ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی اور اپنے پیٹ کو دیکھ کر کہتی کہ تم ٹھیک تو ہونا، میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا ہے، تم بس بیٹا بن کر آنا ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔
مجھے اکثر وہ عورت خواب میں بھی نظر آتی تھی جو مجھ سے کہتی کہ انڈا پینا مت چھوڑنا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں ایک ایسی دلدل میں دھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ساس کا بدلتا ہوا رویہ اور ان کی جھوٹی محبت مجھے مزید خوف زدہ کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب اس بیٹے کے لیے ہے۔ اگر نتیجہ کچھ اور نکلا تو یہ محبت ایک پل میں نفرت کی آگ بن جائے گی۔ حمل کا چوتھا مہینہ شروع ہوا تو میرے جسم میں عجیب سے درد اٹھنے لگے تھے، کبھی کمر میں چیزیں اٹھتیں تو کبھی سر پھٹنے لگتا، مگر میں میری ساس کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور وہاں میرا بھانڈا پھوٹ جاتا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی تکلیف کو اپنی خاموشی میں دفن کر دیا تھا اور ہر روز صبح اسی خاموشی سے وہ کچا انڈا پیتی رہی جس نے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے بس اپنی ساس کی وہ شرط یاد تھی اور اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا جسم جیسے جواب دے رہا تھا، مگر میرا دل ایک ایسی جنگ میں مصروف تھا جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا تھا۔ حمل کے 7ویں مہینے میں میری ساس نے کئی بار اصرار کیا، چل زینب، شہر والے بڑے ہسپتال چلتے ہیں، ذرا الٹرا ساؤنڈ تو کروائیں، دیکھیے تو صحیح کہ میرا شہزادہ کیسا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر الٹرا ساؤنڈ میں ایک بار پھر وہی بیٹی نظر آ گئی تو میری ساس مجھے وہیں ہسپتال کے فرش پر چھوڑ کر آ جائیں گی۔ وہ 9 ماہ کا طویل انتظار بھی نہیں کریں گی۔ میں بہانے بناتی کہ امی ابھی نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹر کہتی ہیں کہ بار بار یہ شعاعیں لگوانا اچھا نہیں ہوتا۔ میری ساس بڑبڑاتی ہوئی خاموش ہو جاتی، مگر ان کی آنکھوں میں وہ تڑپ صاف دکھتی تھی جیسے وہ بس کسی طرح اس وارث کو چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ میں کسی صورت رپورٹ سامنے نہیں آنے دوں گی۔ میں نے اپنا سارا یقین اس عورت کے دیے ہوئے انڈوں اور اپنی خاموش دعاؤں پر ٹکا دیا تھا۔ 9ویں مہینے تک پہنچتے پہنچتے میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے 2 قدم چلا نہیں جاتا تھا۔ میرا پورا جسم سو چکا تھا اور اندر سے ایک ایسی تپش محسوس ہوتی تھی جیسے خون نہیں، جب بلکہ کوئی گرم مادہ رگوں میں دوڑ رہا ہو۔ میری ساس نے تو ابھی سے میرے کمرے کے کونے میں لڑکوں کے کپڑے اور جھولا سجا دیا تھا۔ وہ خاندان بھر میں فون کر کے بتاتی، بس اب چند دنوں کی بات ہے، میرا شیر آنے والا ہے، تم سب نے مٹھائیاں لے کر آنا ہے۔ آخرکار وہ رات آ ہی گئی جس کا مجھے 7 سالوں سے خوف تھا۔ آدھی رات کے وقت جب درد کی پہلی لہر اٹھی تو مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ کاظم اور میری ساس مجھے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے کر بھاگے۔ ہسپتال کی سفید روشنی اور فضا میں پھیلی ہوئی بو میری حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ مجھے لیبر روم کے اندر لے جایا گیا تو میں نے مڑ کر دیکھا، میری ساس وہیں گیٹ پر کھڑی نرس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ میں اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے باہر سے میری ساس کی اونچی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نرسوں سے کہہ رہی تھی، دیکھو اگر آج تم نے میرے پوتے کی خبر سنائی تو میں تم سب کی جھولیاں بھر دوں گی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور آج میرے خاندان کا وارث آنے والا ہے۔ تم لوگ بس یہ دعا کرو کہ سب خیر ہو جائے۔ میں نے بہت منتیں مانی ہیں۔ اندر ڈاکٹروں کی ٹیم میرے گرد جمع تھی۔ مجھے آکسیجن ماسک لگایا جا رہا تھا کیونکہ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر سغرا پریشان نظر آ رہی تھیں۔ وہ دوسری نرس سے کہہ رہی تھیں، اس کا بی پی بہت ہائی ہے اور جسم میں درجہ حرارت عام حد سے کہیں زیادہ ہے۔ پتہ نہیں اس نے حمل کے دوران کیا احتیاط کی ہے یا کیا کھاتی رہی ہے۔ باہر میری ساس کا شور ابھی بھی جاری تھا، ارے ڈاکٹر صاحبہ جلدی کریں، میرا پوتا مجھے دکھا دیں۔ مجھے معلوم ہے اس بار اللہ نے میری سن لی ہے۔ وہ باہر کوریڈور میں آنے جانے والے ہر بندے کو مٹھائی کے وعدے کر رہی تھی جیسے انہیں 100% یقین ہو کہ ان کی برسوں کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ مجھے درد کے جھٹکے محسوس ہو رہے تھے، مگر ان دردوں سے زیادہ تکلیف دہ وہ آوازیں تھیں جو باہر سے آ رہی تھیں۔ میری ساس کا وہ اندھا یقین میرے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ نرس بار بار انہیں باہر جانے کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ وہیں دروازے کے پاس کان لگائے کھڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں، نہیں میں یہیں رہوں گی۔ میں نے اپنے وارث کی پہلی چیخ خود سنی ہے۔ میرے ذہن میں وہ کچے انڈے کی بو اور اس عورت کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے ہذیانی انداز میں ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور کچھ کہنا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر میری ساس کی خوشیاں اور اندر میرا یہ کرب آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ پھر اچانک کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ تیز ہو گئی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ بس آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ میری ساس کی تھی، جو باہر نرس سے کہہ رہی تھی، بتاؤ نا کیا ہوا ہے، بیٹا ہی ہے نا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سفید روشنی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہی تھی اور زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ میں نے کراہتے ہوئے پہلو بدلنا چاہا تو محسوس ہوا کہ میری ساس بیڈ کے پاس ہی بیٹھی ہیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ ہوش آ گیا زینب، وہ تڑپ کر میری طرف جھکی اور میرا ماتھا چوما۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے لمس میں مجھے پیار محسوس ہوا۔ مبارک ہو بہو،
اللہ نے میری سن لی۔ پورا ہسپتال مٹھائی سے بھر دیا ہے۔ کاظم نے بیٹا ہوا ہے۔ زینب میرا وارث آ گیا ہے۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون ملا۔ میں نے سوچا کہ وہ عورت سچ کہتی تھی۔ کچے انڈوں نے میرا گھر بچا لیا۔ میں نے تھوڑی ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں پوچھا کہ امی میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اسے دیکھنا ہے۔ میری ساس کی مسکراہٹ تھوڑی مدھم ہوئی مگر وہ بولی وہ ابھی ڈاکٹروں نے اسے ایک مشین میں رکھا ہوا ہے۔ نرس کہہ رہی تھی کہ تھوڑی کمزوری ہے، بس ابھی لے کر آتے ہیں تو دیکھ لینا۔ اسی وقت ڈاکٹر سغرا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک بچے کی پیدائش پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے میری ساس کو باہر جانے کا اشارہ کیا مگر وہ اڑ گئیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، جو کہنا ہے میرے سامنے کہیں، آخر میرا پوتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور فائل پر نظر جماتے ہوئے بولی دیکھیں بی بی، بچہ بظاہر ٹھیک ہے، بیٹا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ وہ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں کر رہا، نہ وہ رویا ہے اور نہ ہی اس کے جسم میں وہ حرکت ہے جو ایک نارمل بچے میں ہوتی ہے۔ ہم نے مشینوں سے چیک کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حمل کے دوران جسم میں بہت زیادہ حدت اور کسی خاص چیز کی زیادتی کی وجہ سے اس کے دماغ کے خلیوں پر اثر پڑا ہے۔ وہ زندہ تو ہے مگر شاید اس کا ذہنی توازن کبھی ٹھیک نہ ہو پائے گا، شاید وہ ایک جیتی جاگتی لاش کی طرح رہے گا۔ میری سانس کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئیں اور ہذیانی انداز میں بولنے لگیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا وارث ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور بہت سنجیدگی سے پوچھا زینب تم حمل کے دوران کیا کھاتی رہی ہو؟ تمہارے خون میں ایک عجیب سی گرمائش پھیلی ہوئی ہے، تم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے وہ کچے انڈے، ان کی بو اور وہ پراسرار عورت گھوم گئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکل جائے۔ میری ساس وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں ہائے اللہ، یہ کیسی مصلحت ہے تیری، کاش میں بیٹی پر ہی صبر کر لیتی تو آج میرا پوتا معذور تو نہ ہوتا۔ اگر میرے نصیب میں یہی لکھا تھا تو میں نے اس معصوم پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ وہ اللہ کی مصلحت سمجھ کر رو رہی تھیں مگر میرے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ یہ اللہ کی مصلحت نہیں ہے، یہ آپ کا وہ خوف تھا جس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا، یہ آپ کے طعنے تھے جنہوں نے میرے بیٹے کو جیتے جی مار دیا۔ اگر آپ پہلے ہی اللہ کی مصلحت سمجھ کر 4 بیٹیوں پر خوش ہو جاتی تو آج میرا بیٹا ایسا نہ ہوتا۔ میں نے اپنی بات اپنے دل میں ہی دفن کر لی تھی کیونکہ اب سچ بولنے سے میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس نے لا کر وہ بچہ میری گود میں رکھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، بالکل کاظم جیسا، مگر اس کی آنکھیں ساکت تھیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تو چل رہی تھیں مگر وہ کسی بھی لمس سے بے نیاز تھا۔ میری ساس اب خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کا سارا غرور اور وہ وارث کا گھمنڈ خاک میں مل چکا تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر وہ تماشا نہیں تھا جو میری ساس نے سوچا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ میری 4 بیٹیاں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی نہ روتا ہے نہ کھیلتا ہے تو ان کے معصوم چہروں پر بھی اداسی چھا گئی تھی۔ آج برسوں گزر چکے ہیں، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے مگر وہ آج بھی اسی بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہتا ہے۔ وہ نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ میری ساس اب دن رات اس کی خدمت کرتی ہیں اور ہر وقت توبہ استغفار کرتی رہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں ان کی سنگ دلی کی سزا دے دی ہے، مگر میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے ہی بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ وہ کچے انڈے جو میں نے پیے تھے انہوں نے میرے بیٹے کے ذہن کو تو جلا دیا مگر میرے ضمیر کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جو مرتے دم تک نہیں بجھے گی۔ اب اس گھر میں کوئی بیٹیوں کو بوجھ نہیں کہتا مگر اس خاموشی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ کبھی کبھی میں اکیلے میں روتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اس عورت کی بات نہ مانی ہوتی، کاش میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا تو آج میرا بیٹا معذور نہ ہوتا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔